ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے IVF کے تھرو جینڈر سلیکشن کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ ایک آپشن موجود ہے، دنیا بھر میں یہ آپشن موجود ہے کہ IVF کے ذریعے میل یعنی بیٹے یا فیمیل یعنی کہ لڑکی کا ایمبریو کو سلیکٹ کرنے کی چوائس ہو سکتی ہے. یہ طریقہ کار ایک مہنگا طریقہ علاج ہے، اور عام طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں وہ جو بیلنس قدرت کی طرف سے رکھا گیا لڑکے اور لڑکیوں کا، اس کو ہم بہت زیادہ خراب نہ کریں. اس لیے یہ ٹریٹمنٹ صرف ایکسکلوسیولی کچھ کپلس کو آفر کی جاتی ہے جن کی پہلے سے ایک جینڈر کے بچے موجود ہوں اور دوسری جینڈر کی خواہش ہو انہیں کہ ہماری فیملی بیلنس ہو جائے. صرف اس صورت میں ہم اس ٹریٹمنٹ کو آفر کرتے ہیں. جو کپلز آتے ہیں آپ کے پاس IVF ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا کوئی اسپیسیفک جینڈر کا بیبی ہو، آئدر وہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اوکے، ایکچولی زیادہ تر پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، جب تک وہ IVF تک پہنچتی ہے اولاد کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت تو زیادہ تر لوگ جن کے پاس پہلے کوئی بچہ نہیں ہوتا، ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت زندگی والی اولاد دے، ویدر بے شک وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. زیادہ تر کپلز، آئی وڈ وانٹ ٹو ایڈمٹ کہ زیادہ تر ہمارے پاس آنے والے کپلز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحت زندگی والی اولاد چاہیے رادر دین ایک اسپیسیفک سیکس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپلز کی IVF انفرٹیلٹی کے لیے IVF ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا فرسٹ ہی بیبی چاہیں گے کہ ہم جینڈر سلیکٹ کر سکیں. ایز اے سینٹر ہم ان کو اکثر ڈکلائن کر دیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے بچے موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں ہم جینڈر سلیکشن نہیں آفر کرتے. اگر کسی کے پاس پہلے سے بچے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی ایک جینڈر کے بچے موجود ہیں، تمام بیٹیاں ہیں یا تمام بیٹے ہیں، اور وہ دوسری اپوزٹ جینڈر کا بچہ لینا چاہتے ہیں، اس صورت میں ہم اسے ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ ٹریٹمنٹ، یہ طریقہ علاج ایک مہنگا طریقہ علاج ہے، اور اس کی ہم پاکستان میں IVF کو ایک مہنگا طریقہ علاج سمجھتے ہیں. اگر ہم جینڈر سلیکشن پہ جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ اس سے تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے جب ہم اس کو چوز کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جینڈر سلیکشن کے لیے بھی دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک کیمیکل سٹیننگ ہے جو کہ صرف اسی ایمبریو کو سٹین کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ طریقہ آلدو بہت بار آپ اس میں سے میل اور فیمیل ایمبریو کو ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ علاج یا ڈسٹنکشن کا طریقہ 100% نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ہم بایوپسی کر کے جینیٹکس کر کے دیکھیں تو وہ تقریباً 100% کے قریب صحیح جینڈر بتاتا ہے، وچ از اے بیٹر وے. اور اس بہتر ہونے کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے پھر وہ ایک ایکسپینسو یا ایک زیادہ مہنگا علاج کا طریقہ ہے. رائٹ. IVF کے تھرو جب جینڈر سلیکٹ کیا جاتا ہے تو کیا اس کی سکسیس ریشو 100% ہوتی ہے کہ جو جینڈر سلیکٹ کیا گیا ہے ویسے ہی ہوگا؟ اوکے، سو میں نے آج تک اس کو جینڈر کو غلط ہوتے نہیں دیکھا جب کہ اس کو بایوپسی کے ذریعے چوز کیا جائے. اگر میں کتاب کی بات کروں تو ہم کہتے ہیں کہ لیس دین 1%، 1% سے کم چانس ہوتا ہے کہ یہ جینڈر غلط پتہ چلے آن بایوپسی. اور اس کی غلطی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سیمپل لیتے ہیں وہ اس حصے میں سے لیتے ہیں جس نے آمل بنانی ہوتی ہے، نہ کہ بچہ، کیونکہ آپ بچے کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. اور وہ آمل والے حصے میں کہ کروموزومز کا میک اپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو اس بچے کی نسبت سے، اور وہ اس کا پراپر ریفلیکشن یا اس کا پراپر پرتو نہ ہو، اس صورت میں یہ پرابلم آتی ہے. بٹ ایز آئی سیڈ 1% سے بھی کم چانس ہے ایسا ہونے کا. ایک اور بہت اہم سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کیا IVF کے تھرو ٹوینس کی جو پیدائش ہے اس کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اوکے، بہت ویلڈ سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ جڑواں بچوں کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہم IVF کرا رہے ہیں تو جڑواں بچے ہو جائیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو جڑواں بچے ہیں، ٹوئنز پریگننسی، اس کے اندر کمپلیکیشنز بھی ٹوئن ہیں. تو وہ ایک آسان پریگننسی نہیں ہوتی، اس میں بلیڈنگ کا رسک زیادہ ہے، اس میں مس کیری کرنے کا یا حمل کے ضائع ہونے کا چانس زیادہ ہے اگر آپ IVF کے تھرو جا رہے ہیں، اگر اینی ٹوئن پریگننسی. لیکن IVF کے ساتھ ہونے والی میں یہ رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح شوگر جو پریگننسی میں جو ذیابیطس ہو جاتی ہے اس کا رسک بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور ان سب رسک کے علاوہ جو ایک رسک جس سے شاید ایک گائنیکالوجسٹ کو بھی خوف آتا ہے وہ ہے وقت سے پہلے وہ ڈلیوری جو کہ 24 سے 28 ہفتوں کے درمیان ایک عورت بعض اوقات ڈلیور کر جاتی ہے.
یہ وہ ٹائم ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس بہت اچھی نیونیٹل کیئر موجود نہیں ہے. یہ بچے ان کے بچنے کا چانس کم ہوتا ہے, اگر بچ جائیں تو ان کے ہینڈی کیپ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, ان کی معذوری کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو آئی فیل کہ بجائے اس کے کہ معذوری کا رسک لیا جائے 2 بچوں کے اوپر, اس کی بجائے ایک وقت میں ایک پریگننسی کی کوشش کرنا زیادہ بہتر ہے. اوکے, لائک ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ نہیں کرے گا. اٹ شوڈ ناٹ بی ریکمینڈیڈ. میں نے یہ پریکٹس دیکھی ہے ٹوئن پریگننسی والی, کیونکہ اس سے پریگننسی کا IVF کی سکسیس کا ریٹ شاید تھوڑا 10% کے قریب بڑھ جاتا ہے, لیکن اس 10% کی جو قیمت بعد میں اس کپل کو دینی پڑتی ہے وہ شاید وہ ہمیں بھی ایز IVF کنسلٹنٹس انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, سمجھنی چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک پازیٹیو پریگننسی ٹیسٹ دینا نہیں ہے, بلکہ ان کو ہیلدی اولاد کے سفر تک پہنچانے میں ہیلپ کرنا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ.